نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر انسان کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت ہوا کی نعمت ہے اور پھر پانی کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دونوں نعمتیں وافر مقدار میں عطا کی ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پانی کو بے حساب وافر مقدار میں کھیت باغات کی آبیاری، انسان کی سیرابی اور انسان سے متعلق چیزوں کی صفائی اور دھلائی کے لیے اور جانداروں کی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قدرت نے جہاں سمندر، دریا، نہریں، کنویں اس مقصد کے لیے بنائے ہیں، وہاں بارشیں اس کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ بارش اللہ رب العالمین کی طرف سے مادی رحمت ہے۔ اس کے نتیجے میں حیوانات، نباتات کی زندگی کو راحت ملتا ہے، ترقی اور نشو و نما ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ بارش نہ ہو، خشک سالی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں زمین مردہ ہو جاتی ہے، حیوانات کے لیے زندگی محال ہو جاتی ہے، نباتات مردہ ہو کر ختم ہونے لگتے ہیں، انسانوں کے لیے زندگی تکلیف دہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس کا ایک اہم سبب انسان کے اعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں مضمون ہے کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے اس سے بارش روک لی جاتی ہے۔ یہ بھی مضمون حدیث میں موجود ہے کہ جب کوئی گروہ ظلم پر آمادہ ہو جائے تو اس پر آسمانی آزمائشیں مسلط کر دی جاتی ہیں، جیسے اہل مکہ پر قحط کی صورت میں جو ہے عذاب نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ مضمون ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی پیداوار کو کم کر دے گا، ان پر قحط مسلط کر دے گا۔ لہٰذا ایسے موقع پر جب بارشیں نہ ہو، قحط کی صورت پیدا ہو جائے، گرمی کی شدت ہو، ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا اور بارش کی طلب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو گے صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا ہے کہ شکر کے موقع پر بھی نماز ہے، جیسے نماز عید شکر کے طور پہ ادا ہوتی ہے، اور غم یعنی جب انسان کے ہاں میت ہو جائے یا کوئی مسلمان بھائی بہن کا انتقال ہو جائے تو اس موقع پر نماز جنازہ ہے۔ گناہ سے توبہ ہے تو نماز توبہ، کسی معاملے میں خیر اور شر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو نماز استخارہ ہے، سورج کو گرہن لگ جائے تو نماز کسوف ہے، چاند کو گرہن لگ جائے تو نماز خسوف ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت ہے، اور اسی طرح جو ہے بارش رک جائے تو نماز استسقاء، اس کی تعلیم آپ نے دی ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا بھی فرمائی ہے، گویا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، جیسے کہ امام بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا کہ ایک دیہاتی آتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا فرمائیے، آپ دعا فرماتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر جب بارشیں رک گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اہتمام فرمایا اور اس غرض کے لیے اعلان کیا کہ فلاں دن جو ہے سب لوگ باہر نکلے، اور میدان میں نکل کر آپ نے نماز ادا کی۔ اس موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی واقعے کی روشنی میں فقہا نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ نماز استسقاء کے لیے بہتر یہ ہے کہ میدان یا جنگل کی طرف نکل کر یہ نماز ادا ہو۔ اس مقصد کے لیے پہلے سے لوگوں کو مطلع کیا جائے کہ فلاں دن اور فلاں وقت نماز ادا کی جائے گی، اور اس سے قبل توبہ استغفار ہو، صدقات کا اہتمام ہو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، ممکن ہو تو روزہ رکھا جائے۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ ننگے پاؤں ہوں، جسم پر نئے کپڑے نہ ہوں بلکہ پرانے دھلے ہوئے پیوند زدہ کپڑے ہوں، پیشانی جھکی ہوئی ہو، دل میں ندامت کا احساس ہو، خشیت الہی کی کیفیت ہو، ظاہر میں تذلل اور عاجزی کا اظہار ہو۔ اس موقع پر بوڑھوں کو بھی اور بچوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ نماز استسقاء کا وقت مقرر نہیں ہے، البتہ حدیث میں ہے کہ سورج نکلتے وقت نماز استسقاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لہذا بہتر
چاشت کا وقت ہے، اس موقع پر دیندار لوگوں کو بھی ملا لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ 2 رکعت با جماعت نماز ادا ہو، اس میں جہرن یعنی بلند آواز سے قراءت ہو۔ بہتر یہ کہ اول رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ الاعلی اور دوسری میں سورہ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ کی قراءت ہو۔ اس کے بعد امام خطبہ دے، خطبہ میں احناف کے نزدیک کثرت سے استغفار کی کلمات ادا ہوں۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد جب کچھ حصہ گزر جائے تو امام اپنی چادر کی ہیئت کو بدل دے یعنی الٹ دے، اور اگر کپڑا چکور ہو تو دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف اور بائیں طرف کا حصہ دائیں طرف کر دے۔ یہ صرف امام کرے گا، مقتدی نہیں کریں گے۔ یہ گویا زبان حال سے فریاد ہے کہ قحط کی حالت کو بدل دے۔ دوران خطبہ بارش کے لیے امام دعا کرے گا اور دعا کے لیے ہاتھ کی پشت کو اوپر اور ہتھیلی والے حصے کو زمین پر کر دے گا۔ اس طریقے سے ہتھیلی زمین کی طرف ہوگی اور پشت جو ہے آسمان کی طرف ہوگا، اور چہرے کے برابر تک اسے بلند کر دے۔ مقتدی بھی اس طرح کرے اور امام کی دعا پر مقتدی آمین کہتے رہیں۔ استسقاء کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں پڑھی بھی ہیں، بتائی بھی ہیں۔ ان میں سب سے مختصر دعا اللہم اغثنا، یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر پانی برسا دے، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے۔ جبکہ ایک تفصیلی دعا یہ ہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت۔ اس طریقے سے دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب فرما، ایسی بارش جو ہماری فریاد کو پورا کر دے، ہلکی پھوارے غلہ اگانے والی ہوں، نفع دینے والی ہوں، نہ کہ نقصان پہنچانے والی ہوں، جلد آنے والی ہو نہ کہ دیر لگانے والی۔ اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر، اپنی رحمت کو پھیلا دے اور اپنے مردہ شہروں کو زندہ کر دے۔ اس طرح دعا فرمائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس کے نتیجے میں بارش ہو جائے گی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔